کبھی آواز آتی تھی نہیں قتل نہ کرو، کبھی کہتا تھا رے کی حکومت ملے گی، کبھی اس کو جہنم نظر آتی تھی. لیکن مولا فرماتے پوری رات کی کھلبلی کے بعد صبح کو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے حسین کو قتل کرنا ہے. مولا فرماتے یہ دلیل اس بات کی کہ سمجھ جا تیرا نفس کبھی تیرے مقابلے میں آتا ہے اور ہمیشہ تجھے نقصان میں ڈالتا ہے. کس کو ہمارے نفس نے اور انسانوں کے نفس نے فائدے میں ڈالا؟ تعصب سے بچ، کیونکہ تعصب انسان کو شخصیت پرست بناتا ہے. آج ہماری قوم میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ شخصیت پرستی کا مسئلہ ہے. جب شخصیت پرستی آ جاتی ہے پھر انسان صحیح غلط کو نہیں دیکھتا. اگر کسی کو میری شخصیت پسند آ گئی پھر وہ انسان اس تناظر میں نہیں دیکھے گا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، کہ جو کہا صحیح کہہ رہے ہیں. جب شیخین کے بعد یعنی پہلے خلیفے اور دوسرے خلیفے، جناب عثمان ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، ایک شورا بنی 6 لوگوں کی، تاریخ کا مطالعہ کریے. مولا علی کے پاس آئے یہ 6 لوگ کہ یا علی ہم آپ کو خلافت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے. کہ کون سی شرط؟ کا شرط یہ ہے کہ آپ رسول کے طریقے کو اور شیخین کے طریقے کو صحیح سمجھیں گے، پھر ہم کو خلافت دینے کے لیے تیار ہیں. امام نے کہا میرے لیے میزان قرآن ہے اور نبی کی سنت ہے. اگر انہوں نے طریقہ صحیح اپنایا میں کہوں گا صحیح ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر ان کا طریقہ حدیث اور قرآن کے خلاف ہوگا میں علی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کہتے یا علی مان جا حکومت ملے گی. کہ نہیں، کہ اگر نہیں مانو گے خلافت نہیں ملے گی. کہ کوئی بات نہیں، تمہاری حکومت تمہاری خلافت علی کے نزدیک ایک حیوان کے منہ کے پانی کے برابر بھی نہیں ہے. یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہاری حکومت کے لیے بیٹھا ہوا. کل میں نے کیا مثال دی تھی، اگر پتھر کو اوپر رکھیں اور سونے کو نیچے رکھ دیں تو سونا سونا رہتا ہے، پتھر پتھر رہتا ہے. یہ نہیں کہ علی کو خلافت نہیں ملی تو پتہ نہیں مولا کے ہاتھوں سے کیا چلا گیا. مولا فرماتے پوری کائنات میرا انکار کر دے، علی کی صحت اور سلامتی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہاں پر دین سکھانے آئے ہیں. اگر میں خلافت کے لیے لڑتا، مولا فرماتے کب کی مجھے خلافت مل جاتی، کب کی مجھے طاقت مل جاتی. لیکن اس زمانے کے لوگ بھی شخصیت پسند تھے، شخصیت پرست تھے. کیوں امام حسین کے مقابلے میں آئے؟ اس کی اصل وجہ اگر آپ کربلا کا مطالعہ کریں گے یہی ہے کہ ان کے قبیلوں کے سرداروں نے کربلا جانے سے انکار کر دیا. جیسے یہاں پر کھوسا، لغاری، بھٹا، مختلف قبیلے ہیں نا آپ کے ڈیجی خان میں جتنا میں جانتا ہوں، سیدوں کا قبیلہ، مختلف لوگ ہیں. اب اگر کسی سید کے بڑے نے کہہ دیا یہی فیصلہ ہے تو عقل نہیں استعمال کرنی کہ بڑے نے کہا تو یہی ہے. اگر کسی بڑے کھوسے صاحب نے کہا یہ میرا اٹل فیصلہ ہے تو کہ عقل استعمال نہیں کرنی، بڑے نے کہا یہی کرنا ہے. مولا فرماتا جب انسان شخصیت پرست بنتا ہے تو قاتل حسین بنتا ہے. جب انسان شخصیت پرست بنتا ہے تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ملتا ہے ایک عراقی شام سے گزر رہا تھا اور معاویہ کا لشکر عراق سے آ رہا تھا. بڑے انہوں نے زخم کھائے تھے کیونکہ جنگ میں بھاری ان کو نقصانات اٹھانے پڑے تھے. ان کی نگاہ عراقی پہ پڑ گئی کیونکہ مولا کا لشکر عراق کا تھا، امیر شام کا لشکر شام کا تھا. جیسے نگاہ پڑی انہوں نے کہا بھائی مرغا مل گیا، سارا بدلہ اسی سے اتارو. انہوں نے کیا کیا، اس بیچارے کا اونٹنی تھی، اونٹ تھا، اس اونٹ کو اٹھایا اور اپنے قبضے میں لے لیا. اس نے کہا میں امیر شام کو جا کر شکایت کروں گا تم لوگوں نے میرے